ایک امام صاحب نے مجھ سے کہا 15 سال سے میں ایک مسجد پر امامت کرا رہا ہوں، 15 سال سے ایک مسجد پر میں نماز پڑھا رہا ہوں، اور سرکاری 3000 کے علاوہ مسجد کے لوگ مجھے 6000 روپیہ یعنی ٹوٹل 9000 روپیہ مہینے میں اپنی گزر بسر کر رہا ہوں۔ اور جب میں نے اپنا مکان بنوایا تو مسجد کے متولی صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے تم کتنا پیسہ پاتے ہو، تم نے مکان بنا لیا۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مسجد کا امام ہمیشہ بھکاری بنا رہے، اس کے پاس اپنے رہنے کا مکان نہ بنے۔ آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں 4000 اور 3000 پر ہم نے 5 ٹائم کی نماز پڑھانے کے لیے امام کو رکھا ہے، پورے گاؤں میں پورے محلے میں کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام صاحب بیچارے اگر ایک دن فجر کی نماز میں ان کی نیند لیٹ سے کھل جائے تو صبح چائے کے ہوٹلوں پر بیڑی سلگاتے ہوئے اور بیڑی کا دھواں نکالتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ارے امام صاحب تو آج فجر کی نماز میں نہیں اٹھے۔ امام تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے، تمہاری لونڈی نہیں ہے، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم ہر چھوٹی بڑی بات پر اپنے امام پر کیچڑ اچھالتے؟ دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کی عزت کرتی ہے، اپنے مذہب کے جو گرو ہوتے ہیں ان کا سمان کرتی ہے، اور آج آپ نے اپنے علماء کو بھکاری بنا دیا۔ کتنے مدرسے ہیں بنگال میں جہاں کے علماء 5-5 ہزار اور 6-6 ہزار مہینے پر پڑھا رہے ہیں، اور جب ان کی سیلری کا ٹائم آتا، ان کی تنخواہ کا ٹائم آتا ہے تو مدرسے کا سیکریٹری کہتا ہے جاؤ سائیکل اٹھاؤ اور چندہ کر کے لاؤ، اسی میں سے تمہاری سیلری دیں۔ وہ مولوی بیچارہ جا کر کے موٹر سائیکل سے اور سائیکل سے گھر گھر جا کر کے بھیک مانگے، تب جا کر کے اس کی سیلری کا انتظام ہوتا ہے۔ یہی حالات رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی مسجدوں میں امام نہیں ملیں گے میرے بھائی، جب آپ کے مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچر نہیں ملیں گے۔ ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ایک مولوی جو مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا آج کوئلہ ٹھیلنے کا کام کر رہا ہے، اور کسی نے پوچھا تم تو اچھا خاصا بچوں کو پڑھا رہے تھے، تم یہ کوئلہ ٹھیلنے کا کام کیوں کرنے لگے؟ کہا کہ وہاں 4000 روپیہ لوگ مجھے تنخواہ دیتے تھے اور 12000 کا مسئلہ پوچھتے تھے۔ وہ کوئلہ ٹھیل رہا۔ لاک ڈاؤن کے بعد کتنے علماء نے بزنس کرنا شروع کر دیا، نوکری کرنے لگے، رکشہ چلانے لگے، مزدوری کرنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ غلامی ہم نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے ائمہ کی عزت کرو۔ اگر تمہیں یہ حق ہے کہ تم اچھا مکان بنا کے رہو تو ان علماء کو بھی حق ہے کہ وہ مکان بنائیں۔ اگر تمہارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں اور اعلیٰ تعلیم دلائیں، ان کے بچے بھی بہترین تعلیم حاصل کریں۔ اور اگر آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان علماء کو بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ کتنی مسجدوں کے امام ہیں ان کو چھوٹی سی کوٹری دی گئی ہے، وہ فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ پریوار کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ بیچارے شادی ہو چکی ہے، بیوی گاؤں میں رہتی ہے، 2-2 مہینے پر 3-3 مہینے پر امام صاحب اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں، بچوں کا باپ موجود ہے، بچے یتیم کی زندگی گزار رہے ہیں، شوہر بیوی کا شوہر موجود ہے اور بیوی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے۔ معاف کرو میرے بھائی، آپ نے اپنے علماء کو جیتے جی مار ڈالا، ان کے بچوں کو یتیم بنا ڈالا، ان کی عورتوں کو بیوہ بنا ڈالا۔ جس امام کے لیے آپ نے چھوٹا سا کمرہ بنایا ہے، ایک فیملی کوارٹر کا انتظام بھی آپ کر سکتے تھے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی اور پریوار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ اپنے پریوار کے ساتھ رہیں۔ اپنے علماء کو اتنا ذلیل مت کرو میرے بھائی۔ 15 سال ایک مسجد پر امامت کرانے والا آج 4-5 ہزار روپیہ اگر مسجد کمیٹی سے پا رہا ہے تو آپ اس پر اعتراض کریں تو مکان کیوں بنوا رہا ہے، تو گھر کیوں بنوا رہا ہے، تجھے گھر بنانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ سوچو اس امام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ 15 سال اگر اس نے کسی بزنس میں دیا ہوتا تو شاید آج اس کا بزنس بہت آگے بڑھ گیا ہوتا۔ اس نے 15 سال کسی پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کی ہوتی تو آج اس کی سیلری بہت زیادہ ہوتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے علماء کو اتنا مجبور مت کرو۔ اللہ کی قسم جب کسی مسجد میں کوئی مولوی کھڑا ہو کے کہتا ہے لوگوں میری بچی کی شادی ہے، مجھے اپنی بچی کی شادی کے لیے مجھے پیسے چاہیے، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، ان کو اپنی بیوی کے علاج کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، اپنے علماء کو عزت دو، سمان دو، مقام دو۔ وہ تمہارے نوکر نہیں ہیں، وہ تمہارے غلام نہیں ہیں، ان کا احسان ہے تمہارے اوپر،
ان کا احسان ہے تمہارے اوپر، تمہارے ماں باپ سے بڑا احسان ہے۔ تمہارے ماں باپ تو تمہیں پالتے ہیں، تمہیں پوستے ہیں، تمہیں جنم دیتے ہیں، مگر یہ علماء تمہیں دین سکھاتے ہیں، تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، تمہیں حلال بتاتے ہیں، تمہیں حرام بتاتے ہیں، تمہیں جائز بتاتے ہیں، تمہیں ناجائز بتاتے ہیں۔ ان علماء کو ان کا مقام تو میرے بھائی، وہ 99 لوگوں کا جو قاتل تھا، وہ جب پہنچا تو عالم کے پاس نہیں پہنچا، عابد کے پاس پہنچا۔ وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا مگر عالم نہیں تھا۔ اس سے جا کے کہا کہ صاحب میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ اب چونکہ وہ عالم نہیں تھا تو اس نے مسئلہ غلط بتایا۔ عالم ہوتا تو شاید غلط نہ بتاتا، علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مگر ظاہر ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی غلطی ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ اس نے کہا 99 لوگوں کے قاتل، تو بڑا آیا توبہ کرنے، 900 چوہے کھا کر کے بلی حج کرنے چلی آئی، تو چلا جا، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو نے 99 لوگوں کا خون بہایا ہے، اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا ایسی بات ہے، اگر میری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا تو چلو ایک گناہ میں اور کر دیتا ہوں۔ اس نے اس عابد کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 قتل اس نے پورے کر دیے۔ اس نے 100 قتل کر دیے، 100 قتل کر دیے۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر اس نے پوچھا کسی سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچا، وہ واقعی میں عالم تھا۔ اس سے جا کر کے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کی ہتیا کی ہے، 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ اس عالم نے جواب دیا من یحول بینک وبین اللہ، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر تو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو کون تیرے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو اللہ سے توبہ کر لے، تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ ضرور تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ اس نے صحیح جواب دیا کہ 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد بھی اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا، مگر اس کے لیے تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، تجھے برے لوگوں کی بستی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہ گناہ گاروں کی بستی ہے، اسے چھوڑ کر کے تجھے فلاں بستی میں جانا پڑے گا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، انسان کے اوپر صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے شرابی ہو جاؤ گے، زانیوں کے ساتھ بیٹھو گے زنا تمہاری نظر میں ہلکا ہو جائے گا، بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز کی وقت اور اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آپ کسی سے دوستی کرو، کسی کو اپنا دوست بناؤ تو دیکھ بھال کر کے اپنا دوست بناؤ، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ۔ اگر بے دین لوگوں کو اور دین سے دور لوگوں کو اپنا دوست بناؤ گے تو تمہارے دین کو برباد کر ڈالیں گے۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب وہ 100 لوگوں کا قاتل اپنے گاؤں سے نکلا، اپنی بستی سے نکلا، اور ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا ٹائم آ گیا۔ اب جب موت کا ٹائم آ گیا تو رحمت کے فرشتے بھی موقع پر پہنچ گئے اور عذاب کا فرشتہ بھی پہنچ گیا۔ عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا، یہ عذاب کا حقدار ہے۔ رحمت کا فرشتہ کہنے لگا نہیں نہیں، یہ تو توبہ کر چکا تھا، یہ تو اللہ سے معافی مانگ چکا تھا، یہ تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا۔ اب رحمت کا فرشتہ اور عذاب کا فرشتہ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ نے ایک تیسرے فرشتوں کو بھیجا انسان کی شکل میں، وہ وہاں سے گزرنے لگا۔ دونوں فرشتوں نے اس کو روکا، کہ بھائی ہم دونوں فرشتے ہیں، یہ رحمت کا فرشتہ ہے، میں عذاب کا فرشتہ ہوں، اور ہمارے بیچ میں یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ ہی کوئی حل بتا دیجیے۔ تو اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کام کرو، تم لوگ تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم پورے راستے کا ماپ کر لو، پورے راستے کو ناپ لو، اگر یہ گنہگاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کا فرشتہ لے کر کے جائے گا، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ جب دونوں فرشتوں نے راستے کو ناپا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک بالش
یہ جو ہاتھ کے پنجے کا جو یہ ماپ ہوتا ہے اس کو اردو میں بالش کہتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں بتا بولتے ہیں اس کو۔ ایک بتا یا ایک بالشت جو ہے وہ انسان، وہ 100 لوگوں کا جو قاتل تھا وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا۔ اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس کو لے کے گیا ہے۔ اس لیے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ مگر یہ بات یاد رکھو میرے بھائی، جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اس گناہ کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑتا ہے، ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے۔ ہمارے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کٹھور ہو جاتے ہیں، اور دل جب کٹھور ہو جاتا ہے، دل جب سخت ہو جاتا ہے تو قرآن کی آیتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، نبی کی حدیثوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ آج رات بھر جلسے ہو رہے ہیں، جمعہ کے اندر خطبے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے، دل کٹھور ہو گیا ہے، دل سخت ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا۔ اے یہودیو، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے فهي كالحجارة او اشد قسوا، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، دل کٹھور ہو گیا ہے ہمارا۔ تقریریں سن رہے ہیں ہم مگر دل کے اوپر اثر نہیں پڑا ہے، ہم بیان سن رہے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں مگر دل کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو دل کو اگر سختی سے بچانا ہے تو گناہ سے بچنا پڑے گا میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةً سَوْدَا، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اگر بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ کالے رنگ کا دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے وہ کالے رنگ کے دھبے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل کیسا ہو جاتا ہے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان کے گناہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، پھر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ کریں گے ہم تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے، یہ گناہ کا پہلا نقصان۔ گناہ کا دوسرا نقصان، انسان اگر گناہ کرے گا اس کی روزی روٹی پر اثر پڑے گا، اس کے مقدر میں جو روزی ملنے والی تھی، اس کی دکان پہ جو کسٹمر آنے والا تھا، اس کے کاروبار میں جو منافع اور پروفٹ ہونے والا تھا، وہ اللہ تعالی ہٹا لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے، انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر انسان نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ اس کو روزی روٹی کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اور اللہ وہاں سے روزی دے گا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے روزی آ رہی ہے، روزی کے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے شیخ صاحب نوکری نہیں مل رہی ہے، شیخ صاحب بزنس کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست آئے بنارس میں، میرے گھر پہ ملنے کے لیے آئے، بولے شیخ صاحب جو بزنس میں کرتا ہوں لاس ہو جاتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کسی نے میرے کاروبار پر جادو کر دیا ہے، میرے بزنس پر بندش کر دی ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے کاروبار کو کسی نے روک دیا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا پہلے آپ غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے گھر کے اندر، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر انسان گناہوں کی دنیا میں اور گناہوں کے دلدل میں اگر پڑا ہے، گھر میں زنا ہو رہا ہے، گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، گھر میں گانا بج رہا ہے، گھر میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، تو آپ کے بزنس پر اور آپ کے کاروبار پر اس کا برا اثر پڑے گا میرے بھائی، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
کا کلام سچا ہے، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ ایمان والے بن جائیں، یہ اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں تو ہم آسمان و زمین کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ میرے بھائی صحابہ کو دیکھو، صحابہ نے چھوٹا چھوٹا بزنس کیا تھا۔ ابھی ممبئی سے میرے پاس فون آیا، 28 تاریخ کو میرا پروگرام ہے ممبئی میں، وہاں سے فون آیا مولوی صاحب اگر آپ کو موقع ملے تو ذرا بزنس اور تجارت پر بولیے۔ آج ہماری قوم کے لوگ تجارت میں بہت پیچھے ہیں، تھوڑا بزنس اور تجارت پر بولیے۔ میرے بھائیوں بزنس میں بڑی برکت ہے، تجارت میں بڑی برکت ہے۔ ایمانداری کے ساتھ اگر آپ بزنس کریں گے اللہ برکت دے گا، لیکن ہاں حرام چیز کا کاروبار کریں گے، حرام چیز کا بزنس کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کا مکان بہترین بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ٹائلز لگ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ماربل بک جائے، ہو سکتا ہے آپ بہت پیسے کما لیں، مگر اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی، اور آج نہیں تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے جب بزنس کرو تو پتا کرو میں جو بزنس کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہماری پرابلم یہ ہے ہم بزنس جب کرنے لگتے ہیں، بزنس شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ بزنس میں نے شروع کر دیا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم مولوی صاحب سے فتویٰ نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم مولوی صاحب کے منہ سے اگلوانا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہیں سے کوئی راستہ نکال دے کہ یہ صحیح ہے۔ اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا نہیں یہ غلط ہے تو ہمیں لگے گا کہ یہ مولوی تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہمارے کاروبار کے پیچھے پڑا، ہم دوسرے مولوی کو پکڑیں گے، تیسرے مولوی کو پکڑیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہیں سے ہمارے من کی بات نکل جائے۔ ہم فتویٰ کم پوچھتے ہیں اور مولوی کے منہ سے اپنے من کا جواب نکلوانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ ایماندار ہوتے تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ مولوی صاحب سے پوچھتے مولوی صاحب میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق جب مدینہ کے مارکیٹ میں جاتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرے گا جو حلال حرام کو جانتا ہے، جو جائز ناجائز کو جانتا ہے، جو صحیح اور غلط کو جانتا ہے، وہی کاروبار کرے گا، ہر کوئی کاروبار نہ کرے۔ میرے بھائی کاروبار میں بڑی برکت دی اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے آپ کو پتا تھا مکہ کے مہاجر بیچارے بے سہارا ہیں، ان کے پاس ابھی کوئی بزنس نہیں ہے، ان کے پاس ابھی کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ نے مدینہ کے انصاری صحابہ کو اور مکہ کے مہاجر صحابہ کو نام لے لے کر کے بھائی بنا دیا، ایک ایک کا نام لے لے کے بھائی بنایا۔ یہ مدینہ کا انصاری ہے، یہ مکہ کا مہاجر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ دونوں کا ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مکہ میں بزنس کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اپنی سارے بزنس کو چھوڑ کر کے وہ بیچارے خالی ہاتھ آئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو حضرت سعد بن ربی کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد بن ربی آئے اپنے بھائی کے پاس، کہا عبد الرحمن آپ میرے بھائی ہیں، نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے۔ اے عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، آج سے میں 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے لیجیے آدھا میں لے۔ یہ سگے بھائی نہیں تھے، نبی کی زبان سے بس نبی نے بھائی بنا دیا۔